کمال عشق و مستی بے نیازی نا، کمال عشق و مستی نا 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 نا، ایک جمال عشق و مستی نیا نوازی، اور جلال عشق و مستی بے نیازی، اور کمال عشق و مستی ظرف حیدر۔ ہاں جی، ایک کمال عشق و مستی ظرف حیدر، اور زوال عشق و مستی غرف راضی۔ چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ جسٹس تھا تو چونکہ اس کو ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اقبال کہتا ہے جب جہاں چوں چاں آ جائے وہاں عشق و مستی نہیں ہوتی۔ ہاں تو اس کو قیامت تک اس کا نام بہت اعلیٰ الفاظ میں لکھا جائے گا۔ عشق سلطان است و برہان مبین، عشق را ہر دو عالم زیر نگی۔ اقبال کہتا ہے عشق بادشاہ بھی ہے اور کھلی دلیل بھی ہے۔ اب کھلی دلیل یہی ہے نا جی، اس کو اپنی کرسی بھی یاد نہیں رہی، ہاں جی کچھ بھی یاد اس کو نہیں رہا، ہاں جی۔ اور اقبال کہتا ہے کہ لا زمان و دوش و فردا یزو، بڑے بڑے جسٹس آئے، اگر یہ تھوڑا سا اور پیر دبا لے نا تو قیامت تک اس کا نام قاضی شریح جیسے غلاموں کا وہ بڑے بڑے لوگوں کی لسٹ میں آ جانا ہے اس کا، تھوڑا سا اور پیر دبا دو، ہاں دبا کے یہی ہے کہ بس کچھ نہیں ادھر لے آؤ، بس اب یہی فیصلہ ہونا ہے رسول اللہ کی عزت پر، خبردار پہ بات کرے۔ ایسے وہ دو تین جملے صرف اس نے کہنے ہیں تو کام تو مالکوں نے لینا ہی ہے نا۔ اب وہ بالکل کچھ نہ دیکھے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا۔ اقبال کہتا عقل پختہ پختہ ہوتی ہے عقل اگر مصلحت اندیش ہو، عشق و مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، عقل محکم از اساس چون و چند، عشق اریاں از لباس چون و چند۔ اب تو نے یہ نہیں دیکھنا جو بات کی ہے تو پھر بالکل عقل دیکھتی ہے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا، عشق صرف یہ دیکھتا ہے کہ میرے محبوب کی شان کس کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو مزید استقامت نصیب فرمائے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، بڑی بڑی دنیا جسٹس آئی، ہم نام بھی کسی کا لینا پسند نہیں کرتے، تو اگر تو اس طرح پر سٹینڈ لے جاتا ہے، سٹینڈ کا معنی مجھے نہیں آتا، ہاں بالکل سب کو بلاؤ، ہاں جی سب کو بلاؤ اور بھی دلیل دو کہ جب حضرت عمر آ سکتے ہیں تو پھر اور جب قاضی شریح کی عدالت میں مولا علی آ سکتے ہیں تو یہ کیوں نہیں آ سکتا؟ ہاں جی یہ کیوں نہیں آ سکتا؟ اور جب شاہ مراد عدالت میں پیش ہو سکتا ہے تو یہ کیوں نہیں پیش ہو سکتا؟ سارے تو آپ تھوڑا سا اور مضبوطی دکھائیں، مالک آپ کے ساتھ ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے کتنی چالیں چلی، جسٹس کے 2 دن کے بیانوں سے پوری دنیا لبرل پریشان ہو گئی، منافق پریشان ہو گئے، ہمارے اندر کمینے پریشان ہو گئے، کفر تو ویسے ہل گیا۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، اسلام کی پاور اتنی ہے کہ کوئی کھڑا ہو صحیح ہے پوری دنیا اس کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ بس تھوڑا سا اور مدد تو آپ کی آ گئی، بس قیامت تک حضور کی ناموس کے محافظوں میں آپ کا نام لکھا جائے گا۔ آپ کا تو ہے ہی ہے نا، ہاں آپ کا تو ہے ہی ہے، آپ جو بیٹھے ہیں آپ کا ہے ہی ہے۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں، اس بندے کی جو اسلام آباد میں ہے۔ اگر آپ نے بات کی ہے تو اس بات کو پایا تکمیل تک پہنچائیں۔ ہماری ضرورت ہے تو سب سے پہلے مولوی خادم کی گردن حاضر ہے، ادھر سے کٹوا دیں یا ادھر سے کٹوا دیں، لکھوا لیں، حضور کے نام پر یہ گردن رکھی ہوئی ہے۔ بس ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے یہ، پاکستان ترقی تب کرے گا جب حضور کی عزت پر پیرا ہو، امن بھی ہو جائے گا، سکون بھی ہو جائے گا، زکوٰۃ دینے والے ہوں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
یہ صرف رسول اللہ کے نظام میں ہے کائنات. اور کابل سے زنانی چلے گی، کابل سے یہاں سونے کا تھال رکھ کے، شیر شاہ سوری کے زمانے میں، نام ان کا فرید خان ہے، تو ایسے چلے گی کابل سے لے کر دہلی تک، کوئی ٹیڑھی آنکھ بھی اس کے سونے کی طرف نہیں دیکھے. کیمرے لگانے سے چوریاں بند نہیں ہوتی. ہاں جی، دہشت گردی کی دفعہ لگانے سے دہشت گردی نہیں ختم ہوتی. اگر سارا کچھ چاہتے ہو تو آج لے ان کی پناہ. میں سچی بات کر رہا ہوں. بالکل کائنات میں امن چاہتے ہو، سکون چاہتے ہو، روٹی چاہتے ہو، سب کچھ اسلام دے گا، لیکن اسلام کی طرف واپس آؤ. پھر کہ گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے. بس یہی تاریخ لبیک یا رسول اللہ کا منشور ہے، یہی دستور ہے. نہ کوئی ہٹو بچو، حضرت صاحب آ رہے ہیں، میں کبھی ہوا؟ کبھی بھی نہیں. لیکن میں ایئرپورٹ پر داخل ہوتا ہوں تب بھی ادھر ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں. آپ خادم حسین ہیں، گل وچ ہور اے وے. گل وچ ہور اے وے. لوگ وہاں بی بی سی نے میری چلا دی، لوگ اس چلانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. مجھے بی بی سی کا نمائندہ کہنے لگا آپ کو پتہ ہے آپ غازی تنویر کی حمایت کرتے ہیں، اس نے تو ایک مرزائی مارا ہے. تو میں نے کہا جلیا، میں کہا جلا ہویا، انہیں تو ایک ماریا جنہیں 36,000 مارے، اسی تو انہوں نے اپنا ہیرو سمجھ دیا. تو جلا ہویا. میں نے کہا جنگ یمامہ جو ختم نبوت کی خاطر لڑی گئی، اس میں 36,000 صحابہ نے منکرین ختم نبوت کو مارا. میں نے کہا ہم تو 36,000 مارنے والوں کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں، اس نے تو ابھی ایک ہی مرزائی مارا ہے. وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا واقعی؟ میں نے کہا میں کہہ جو رہا ہوں میں اس کے ساتھ. میں نے کہا میری ملاقات نہیں ہوئی لیکن میں غازی تنویر کے ساتھ کھڑا ہوں. یہ میں نے نہیں کہا میں اس کو جانتا ہی نہیں ہوں، یہ کون ہے پتہ نہیں کون. میں نے کہا نا ہاں، میں نے کہا ہم اس کو اپنا ہیرو سمجھتے ہیں. بالکل. تو یہ کیا بات ہے؟ اس واسطے آپ حضرات اب تاریخ کا کام کریں. ہاتھ نہیں کھڑے کرنے. ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے بھئی ایسے ہاتھ کھڑے کر کے جا کے سو جانا ہے. ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. نہیں ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. یہ ویسے میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں. جن کی بیٹی 86.5 سال قید سن کر امریکی قید میں بیٹھی ہو، وہ تو ابھی منتظر ہے کہ سمندروں میں چھلانگیں کب لگائیں گے یہ اور مجھے چھڑانے کے لیے کب آئیں گے. ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں. بالکل ہنسا نہ کرے. ہنسنے کی کون سی بات ہے؟ ہم نے کون سا کام کیا ہے جو ہم ہنسیں؟ دربار رسالت میں جا کر پیش ہو جائے حضور میں یہ کر کے آیا ہوں. ایسا کام ضرور کرے جیسے کہ رسول اللہ خود فرمائیں کہ اس میرے غلام نے یہ کام کیا، اس میرے غلام نے یہ کام کیا. قاضی علم الدین شہید کو موسیٰ علیہ السلام ملنے کے لیے میاں والی جیل میں گئے تو اس نے عرض کی حضور اتنے جلالی نبی ہیں آپ مجھے کیوں ملنے آئے؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے علم الدین جب بھی حضور کی مجلس لگتی ہے، کچہری لگتی ہے تو حضور فرماتے ہیں علم الدین علم الدین علم الدین علم الدین. تو میں نے کہا میں وہ دیکھ کر تو آؤں وہ کون سا جوان ہے جس کا نام امام الانبیاء کی زبان اقدس پر رہتا ہے. کی محمد سے وفا تو نے. یہ اقبال نے ایسے بات نہیں کی ہے. ہاں جی، ترکھانہ دا پتر ہوئے تو حضور نہ وفا کر جائے تو حضور نبیوں کی مجلس میں بھی اس کا نام لے دیتے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. آپ نے ہمارا کوئی نہ ہم متشدد ہیں نہ ہم کسی کو مارتے ہیں نہ کوئی مارنے کا ہمارا کوئی پروگرام ہے کسی کو. ہم چاہتے ہیں حضور کا دین تخت کے اوپر آ جائے. وہ آپ نے کرنا ہے کام.
یہ بالکل غلط ہے. مجھے نہیں نا میرے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے. جب وہ مجھے ملتا ہے وہ کہنے لگا جی ہمیں تو کچھ اور بتایا گیا. میں نے کہا لوگ جھوٹ بولتے ہیں, میں تو یہی ہوں آپ کے سامنے. کتنے میں تشدد, وہاں ہم نے موٹر وے پر کچھ بھی نہیں کیا. ان کا بڑا پروگرام تھا بھائی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. میں نے کہا بھائی کچھ بھی نہیں کرنا, پہلے میں نے گردن کٹانی ہے. جب وہ گردن کٹانی ہے وہ کہنے لگا یہ تو پاگل ہے, بالکل یہ تو پاگل ہے. میں نے کہا گردن پہلے میں نے کٹانی ہے, باقی کسی اور نے. ٹرک ڈرائیور کٹھے ہو گئے ہمارے خلاف, موٹر وے جو بند ہو گیا, کئی میل لگ گئی, وہ پنڈی تک, اس کا پشاور تک پریشانی بن گئی. تو وہ کہنے لگے کہ ٹرک ڈرائیوروں نے کٹھے ہو کر, دبائیں نہیں مجھے درد ہو, ٹرک ڈرائیوروں نے کٹھے ہو کر نا ہمارے خلاف پروگرام بنایا پولیس کے ساتھ مل کر. تو ان کو کسی نے کہا بھائی جتنے آئے ہیں نا جانے دینے کے لیے آئے ہیں. تو ٹرک ڈرائیور جو وہ پھر چلے گئے. انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی مولوی ہوں گے جو یہ تو جانے دینے والے لوگ ہیں. ہاں تو ہم جانے صرف حضور کے لیے دیتے ہیں, نہ روٹی کے لیے, نہ سڑکوں کے لیے, نہ حکمرانوں کے لیے, نہ لیڈروں کے لیے. ہمارا نعرہ ہی کیا ہے؟ جب بھی جلسہ کوئی جلوس ہونا تو آپ حضرات لوگوں کی سازشوں کا شکار نہ ہوا کریں, اپنے قائدین کی ہدایات کے مطابق چلا کریں. آپ ان کو مارنے کے بجائے آپ کھائیں نا ڈنڈے تو مزہ نہیں آئے گا. آپ ان کے کیوں الجھتے ہیں ان لوگوں سے؟ تو میں نے جب کہہ دیا میں مرنے کے لیے آیا تو میرا کوئی کارکن وہاں پھر الجھ تو نہیں نہ سکتا تھا. تو آپ خواہ سے چڑھ دوڑے. کیوں بھائی؟ آپ ان کو کہو جی یہ ہے حضور کے نام پر مارو ڈنڈا, تو کسی کی جرت ہے آپ کو وہ ڈنڈا مارے گا؟ انہوں نے کہا یہ سارا ہے حضور کے نام پر, تو ڈنڈے مارتا ہے, لیا گولی حضور کے لیے مار. تو پاگل ہے, مارے گا. آپ ایسے نا افراتفری کا یہ کھیل ہوتے ہیں لوگوں کے, تاکہ آپ کو جذبات میں لے آ کر ایسے موقع بنائے جائیں جی انہوں نے یہ نقصان کر دیا, یہ نقصان کر دیا. کس لیے آپ نے کیوں کرنا ہے؟ حضور کے لیے گئے تو پھر دو چار کھائیں حضور کے نام پر, تو کوئی بھی آپ کو نہیں مارے گا حضور کے نام پر. جب آپ کہیں گے نا حضور کے نام پر گولی مارو, کو پاگل ہے آپ کو گولیاں مارے گا. کلمہ انہوں نے بھی حضور کا پڑھا ہوا ہے. جب آپ ان کے گلے لگ جائیں گے تو کیا ضرورت ہے آپ کو ان کے گلے لگنے کی؟ آپ اپنی تاریخ کو خراب کرتے ہیں. کھائیں ڈنڈے, کتنے وہ مارے گئے ڈنڈے؟ نہ کتا بھی کھا کے دوبارہ ان کو نہیں لڑا, کتا اسی کو لڑا تھا جس نے حضور کے خلاف بات کی تھی. دیکھیں نا وہ جب وہ مار رہے تھے کتے کو, اچھل کر وہ پڑ گیا جس نے حضور کی گستاخی کی, تو انہوں نے پکڑ کر اسے مارا, تو کتا کسی کو بھی اس نے چک نہیں مارا. ہاں اس کو کہا تم مارو, تمہارا میرے ساتھ جھگڑا نہیں ہے, تم مارو 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 مار مکاؤ تو میرا عشق نشے بیچارہ. کتا نہیں الجھا ان سے, سمجھے؟ کتا بھی ان کو, اس کو جو پڑ گیا تھا تو جو آگے لوگ تھے ان کو کیوں نہیں پڑا؟ اس نے کہا تمہارا ہمارے ساتھ کوئی جھگڑا اس سے ہے جس نے حضور کے بارے میں بات کی ہے. انہوں نے مار کے کتے کو باندھ دیا, اور پھر جب اس نے بات کی تو کتے نے کہا پھر ہٹ جاؤ اب. میں دوبارہ, اس نے پھر رسا توڑ دیا اور جا کر اس کو پکڑ لیا. ہزاروں کے مجمع میں کسی کو بھی کتے نے کچھ نہیں کہا. اس نے کہا تمہارا ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے, ہمارا مقابلہ گستاخ رسول سے ہے. تو آپ بالکل یہ نہ الجھا کریں, یہ تو تاریخ اپنی کو خراب کرنے والی بات ہے. جب میں جو اب ویل چیئر پر بیٹھ کر میں نے کہا مارو بھائی, اب مجھے کون مارے گا؟ جو مارے گا بھی صحیح تو اچھی بات ہے, حضور کے نام پر تو گردن رکھی ہوئی ہے, اور کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تو مزہ آتا ہے. مجھے ہتھکڑیاں اندر انہوں نے لگائی جیل کے اندر, تو میں نے کہا اپنے ہاتھوں کو ایسے کھول کر, میں نے کہا پہلے انہوں نے مجھے یہاں باندھا, یہاں باندھ, پیچھے باندھی میرے دونوں ہاتھ, یہاں ذرا مشکل تھی تو میں نے کہا یار آگے باندھ دو, تو آر میری مانی. وہ ہنس رہے, وہ کہنے لگا مولوی کو ہم ہتھکڑیاں لگا رہے ہیں, ہنس رہا ہے. میں کہا مالک دیکھ رہے, اذلا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوال و نیات و عزائم و خواتر و ذالک عنده جلی لا خفا بی. امام قسطلانی فرماتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا ظاہری دنیا سے تشریف لے جائیں, حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ.
ومعرفتی باحوالہم، حضور کو اپنی امت کے حوال کا بھی معرفت ہے، معرفت اور علم میں فرق ہے۔ ہاں جی، میں اس پر یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی آگے۔ آج ومعرفتی باحوالہم ونیاتہم، مولوی خادم لاہور کا لاہور سے کراچی کیوں آیا، حضور کو یہ بھی میری نیت کا پتہ ہے۔ آپ کیوں بیٹھے ہیں اس وقت تک، آپ دل میں کیا نیت کیے بیٹھے ہیں، حضور کو اس کا بھی پتہ ہے۔ ہمیشہ میں کہتا ہوں مجلس میں کہ جب بھی آؤ تو اپنی نیتیں صاف کر کے آؤ، حضور کو تمہاری نیتوں کو بھی پتہ ہے۔ ہاں جی، ونیاتہم وخواترہم، اور اس وقت میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں آپ کو پتہ نہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ یہ امام قسطلانی فرماتے ہیں حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ میری امتی کے دل سے کون کون سی بات گزر کے جا رہی ہے، کہ مولوی خادم کے نعرے نہیں لگ رہے، یہ بیچارہ انہوں نے اچھی تقریر کیا تو میں اندر سے جل رہا ہوں، اور کسی کو عزت ہو رہی ہے تو میں اندر سے کڑ رہا ہوں، اور یہ کیوں ہو رہا ہے، حضور کو یہ بھی پتہ ہے۔ وذالک عندہ جلی، یہ ساری باتیں حضور کے سامنے روز روشن کی طرح آیات، لا خفا بھی، ان چیزوں میں سے کوئی چیز بھی حضور سے پوشیدہ نہیں۔ تو جب مجھے یہاں باندھا گیا تو رسول اللہ دیکھ نہیں رہے تھے، تو پھر مجھے پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جب مالک اس پر راضی ہیں کہ مولوی کو یہاں ہتھکڑیاں لگے تو مولوی کو چوں چوں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس بات ختم ہے، حضور راضی ہیں اس پر۔ تو میں ہنسنے لگا، میں نے اپنے ہاتھوں کو ایسے کر کے کہا، ایسے کر کے میں نے کہا ساری زندگی حضور کے نام پر حلوے کھائے، روٹیاں کھائیں، پیسے وصول کیے، ہاتھوں کو میں نے ایسے کر کے ایسے تھوڑے سے کھول کر کہا، میں نے کہا آج لطف آیا، آج مزہ آیا آپ کو، ساری زندگی حضور کے نام پر کھایا۔ تو یہ بول تو نہ سکے، بولیں گے تو قیامت کو، لیکن زبان حال سے کہہ رہے تھے آج ہی تو لطف اور مزہ آیا، آج ہی توجہ۔ جنگ یرموک میں جب جنگ بڑی سخت تھی نا، تو ایک صحابی کہنے لگے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کہ میں نے شہید ہونا ہے ہر صورت میں، اب بتائیں حضور کو کوئی پیغام دینا ہے تو میں پیغام پہنچا دوں گا۔ ابو عبیدہ بن جراح کو سپہ سالار تھے، تو ایک صحابی کہنے لگے میں نے شہید ہونا ہے، حضور کی بارگاہ میں کوئی پیغام پہنچانا ہے تو عرض کریں۔ کہا کہ وَتُقْرِئُ ہم نے سلام، کہا جب آپ پہنچے نا تو میری طرف سے حضور کو سلام عرض کرنا، اور کیا کہنا، وَتَقُولُ یا رسول اللہ اِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، حضور جو اللہ نے آپ کے ذریعے ہمارے ساتھ وعدے کیے تھے ہم نے سارے پورے پا لیے۔ اس وقت بھی ان کو یہی بات یاد تھی کہ رسول اللہ کو جا کر عرض کرے کہ ہم بالکل مطمئن ہیں، جنگ یرموک میں ہم پریشان نہیں ہیں کہ 3.5 لاکھ ان کی فوج ہے اور ہم 36,000 ہیں، جا کر کہنا کہ یہ وعدہ جو آپ نے کیا تھا نا آج 3.5 لاکھ بھی آ گئے اور ہم 36,000 کھڑے ہیں سامنے۔ اور حضرت ابو سفیان نے کہا کہ یا معاشر الاسلام حضر ما ترون، کہا اے اہل اسلام دیکھ رہے ہو یہ صورتحال۔ اگلی بات بڑی عجیب ہے، آپ نے فرمایا فہذا رسول اللہ، فرمایا حضور بھی یہاں موجود۔ بس بات تو اتنی ہے، اب حضور موجود ہیں تو بات پھر ختم ہو گئی۔ اور مدینہ پاک سے پیغام آیا جنگ یرموک میں، عورتوں نے لکھا صحابہ کو کہ انتم انصار اللہ، فرمایا تم ہو دین کے مددگار، اور اللہ ینصر من نصرہ، اللہ اسی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرے۔ یہ فرق ہے، آپ دین کا پہلے کام کریں گے پھر مدد آئے گی۔ ستیا صحابہ بدر فرشتے تب آئے جب صحابہ بدر میں پہنچے، مدینے میں 100 فرشتے نہیں آنے تھے۔ پہلے شرط ہے اللہ ینصرو، اللہ مدد کرتا ہے، من اس شخص کی نصرہ، نصر ماضی ہے، پہلے اللہ کی جو مدد کرے گا مراد اللہ کے دین کی، پہلے مدد تم نے کرنی ہے، اللہ کی مدد آئے گی بعد میں۔ بس یہ بات پکی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں نا کہ پہلے آپ کا تخت بنا ہوگا، پاکستان میں نظام مصطفیٰ نافذ ہو چکا ہوگا، صبح آپ کھڑے ہوں گے تو مفتی آصف عبداللہ صاحب مفتی اعظم پاکستان بنیں گے، مولانا غلام غوث بغدادی قاضی القضات بنیں گے، یہ گورنر مفتی آصف صاحب سندھ بن جائیں گے،
سید زمان جعفری صاحب صدر پاکستان بن جائیں گے اور یہ جناب ڈپٹی اسپیکر بن جائیں گے، ایسے کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بات میری یاد رہے، اگر کام کرنا پہلے دین کا کام کرو، پہلے دین کا کام کرو، تو پھر اس کے بعد ابو ہریرہ بھوک کی وجہ سے گر جاتے تھے مسجد نبوی شریف کے دروازے پر، لیکن جب دین کا کام کیا تو پھر بحرین کے گورنر بنے اور ریشمی رومال سے ایسے ناک بھی صاف کیا، اور میں واہ واہ ابو ہریرہ، ایک وقت وہ تھا تمہیں روٹی نہیں ملتی تھی، آج حضور کی وجہ سے گورنر بن گئے ہو تم۔ سنو وہ آپ منظر یاد، ہمارے پاس تو لاکھوں چیزیں موجود ہیں اللہ کے بندو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ تہ بند باندھا ہوا ہو، گھٹنوں سے لے کر ناف تک کپڑا صرف موجود ہو، تو پھر بھی دین کی مدد کے لیے چل پڑیں، لاکھوں روپے کروڑوں بینکوں میں ہو اور میرے جیسا 20 قسم کے کپڑے پہنے ہو، پگڑی جناب باندھی ہوئی ہو، 20 قسم کے جبے ڈالے ہوئے ہو، تو ہمیں کیا پریشانی ہے دین کا کام کرنے کے لیے؟ جن کے پاس پیٹ پر پتھر بندھے ہوں پھر مٹی کے ٹوکرے سر پر اٹھا لیں۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے مجھے یہ بتائیں؟ 20 قسم کے کھانے کھا کر بھی ہم دین کا کام نہیں کرتے۔ اس واسطے میں اس بات کی آپ سے آرزو کروں گا کہ آپ اپنے کان بند کر دیں۔ لاکھوں شیطان اور اس کے چھوڑو جی یہ کیا ہے، ان کا کچھ بھی نہیں ہے، حضور کے دین کا کام کر رہا ہوں، تیرے پیٹ میں کوئی درد ہے؟ یہ کام کتنا ہوتا ہے طریقے کا، اس نے جس نے لایا گلی وہ نہ ٹر چلی، یہ ایسے نہیں ہو گیا۔ ہاں جی پنجابی میں کہتے ہیں بھائی جنہیں گلی لایا وہ نہ ٹر چلی، اے نہیں گنگا گئے تھے گنگا نال، جمنا گئے تھے جمنا داس، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں ان کا بند، بس حضور کی بات کرو۔ ہاں ہمیں جن نعرہ ہم نے سارے نعرے کر دیے بند، اب جب نعرہ لبیک ہے تو پوچھو بھائی تیرے پیٹ میں کیا درد اٹھایا ہے؟ ہم نے یہی کہا انہیں جانا، بس بات ختم ہے۔ ہمارا کوئی منشور، کوئی لمبے چوڑے لوگوں کے منشور ہوں گے، ہمارا ایک ہی منشور ہے، انہیں جانا انہیں مانا، بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤز گربعو نہ رسیدی تمام بولا۔ یہ ہمارا اتنا مختصر دستور ہے، منشور ہے، اس میں کیسر و کسرا کے خزانے بھی آ جاتے ہیں۔ کیوں جی؟ مسجد نبی شریف میں ڈھیر لگ جاتا ہے، اس میں دنیا کی سپر پاوریں بھی گر جاتی ہیں، لیکن ماننا صرف پھر حضور کی ذات کو ہی۔ ادھر سے کوئی ہٹانا چاہے تو پیچھے ہٹو، حضور کی بات سنو، حضور کی بات سنو۔ لو جی اب میں آخری حدیث پاک سنا دوں۔ 24 تاریخ کو قاضی تنویر جمعہ تو بہادری ہے، کدھر؟ بارش اچھا تربیتی نشید میں شامل ہے، تو قاضی صاحب کا ذکر بھی ہے، ان کا جمعہ تو بہادری اس دن آپ نے کام کیا نا 24۔ جی آپ بھی کرتے رہنا، میرا یہ میں نا آپ ہی دے دیں بعد میں آپ کو ٹائم دوں گا نا، آپ پھر بعد میں دعوت۔ غازی تنویر کا کہتے ہیں عرس کرنا ہے، اچھا جرأت و بہادری والا، اچھا یہ 24 تاریخ کو انہوں نے کرنا ہے، ادھر ہی کہتے ہیں، تو اس کی بھی دعوت ہے آپ حضرات کو۔ اس دن پھر آپ نے آنا ہے انشاءاللہ۔ غازی تنویر احمد قادری نے مجھے تازہ خط لکھا ہے ابھی جیل سے، اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ انگریز یہ کہتے ہیں، ان کی ایجنسیاں کہتی ہیں کہ ہم نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا۔ یہ انہوں نے ابھی خط یہ پڑھا ہے، اس کے موبائل میں ہے، ابھی ان کے دوست نے وہاں سے بھیجا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی ایجنسیاں کہتی ہیں ہم نے زندگی میں ایسا شخص نہیں دیکھا۔ عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ اقبال کہتے ہیں ان کے عاشق جو ہے وہ خوبصورت بھی ہو جاتے، اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ایسا حسین آدمی نہیں دیکھا۔ ابھی جو ملاقات کر کے آئے پیر کو تھی نا ملاقات، ہاں پیر والے تھے، وہ کہتے ہیں اتنا حسین غازی تنویر بن گیا ہے کہ بندہ دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ عاشقان اوز خوباں خوب تر، خوش تر و زیبا تر و محبوب تر۔ اور اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ اب آپ انگریزوں کو بھی دعوت اسلام دیں۔ مجھے کہا کہ اب آپ کی بات جو ہے وہ پورے یورپ میں وہ پریشان ہے کہ یہ غازی تنویر کہتا ہے میں اس سے متاثر ہوں، اور وہ سارے انگریز غازی تنویر سے متاثر ہیں۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم متاثر ہیں تنویر سے، اور تنویر کہتا ہے میں مولوی خادم سے متاثر ہوں۔ تو گل اور بن گئی کہ نہ بن گئی؟ گل بن گئی بچ۔
اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ انہوں نے انگریزوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ ہارڈ قسم کا آدمی ہے جو ہاں جی ہارڈ کلر ہاں بھائی کہتے ہیں یہ ہارڈ کلر کا ہے، یہ مانے سخت آدمی ہے، سخت ہونا ہی ہے نا، کمال ہے جن کی باتیں ہم کرتے ہیں پھر ایسی بات ہے نہ وہ تو کمر کسی کی لگنے ہی نہیں دیتے کائنات میں، ہاں جی وہ ایک بار جائے تو صحیح کوئی، لیکن گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا، گھر بیٹھے بٹھائے نہیں ہوتا، وہاں کام کرنا پڑتا ہے، کر کے دکھانا پڑتا ہے، مالک دیکھ رہے ہیں، مالک دیکھ رہے ہیں۔ بس جی اعلان ہو گیا، 24 مارچ کو انشاءاللہ یہاں عشاء کے 9 بجے انشاءاللہ تربیتی اجلاس بھی ہوگا۔ تربیتی یہی ہے کہ پاکستان کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، 70,000 بچیوں نے جو قربانیاں دی اپنی عزتوں کی، ہم نے وہ بدلہ لینا ہے ہندوؤں سے، کشمیر بھی ہم نے واپس لینا ہے ہندو سے، برما کا بھی بدلہ لینا ہے، ملک شام بھی واپس لینا ہے، عراق بھی واپس لینا ہے، اور جو مصر کے اندر جنرل سیسی یہودی نے 7,000 مسلمان بچوں اور بچیوں کو، عورتوں اور مردوں پر ظلم کیا، اس ظالم سے بھی ہم نے بدلہ لینا ہے۔ ہاں جی دنیا کفر کو بتانا ہے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ اب یہ ووٹ نہیں ہونا، 2018 میں ریفرنڈم ہونا ہے، ہاں ریفرنڈم ہونا ہے، ہر گلی محلے سے ہر جگہ تو لبیک لبیک جب آپ نکلیں گے نا تو یہ بھاگ جائیں گے، کہتے ہیں یہ کیا ہو گیا، کہتا ہے محمد عربی کے شعر آ گئے، کیا ہو گیا؟ جس طرح پاکستان بننے کے وقت ایک نعرہ دیا گا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ ان جاوے کہ پوری دنیا تے گونج جائے، بھائی جاگ اٹھے ہیں اہل سنت، گونج اٹھائیے نا، دور ہٹو ہے دشمن ملت۔ علامہ فضل حق کا نعرہ حق ہے اب تک یاد زمانے کو، جس کا ایک فتویٰ تھا کافی افرن کے لرزانے، اہل سنت کا وہ مجاہد جس سے باطل ہارا ہے، دور ہٹو ہے دشمن ملت۔ یہ ریفرنڈم ہونا ہے انشاءاللہ، آپ تشریف رکھے، ریفرنڈم ہونا ہے، یہ ایسے نہیں ہونا، آپ جس طرح وہاں ہر گلی سے بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان، یہ نعرہ لگا نا، جو نہیں چاہتے تھے ان کی زبان پر بھی جاری ہو گیا تھا، آپ اس لبیک کے نعرے کو اس طرح پھیلائیں کہ جو نہیں چاہتا وہ کیا بن گیا، کہنے لگا بس 2018 میں حضور کا دین آ رہا ہے، حضور کا دین آ رہا ہے، حضور کا دین آ رہا ہے، عید و قوت حافظ یکدی گرن، کائنات زندگی را محورن، بس یہی بات کرنی ہے، ایسے اس نعرے کو بغیر شرم کے، شرم نہیں کرنا، شرم والی اور بہت ساری باتیں ہیں، یہ تو ایسے ہے کہ پوری دنیا لرز اٹھی ہے اس نعرے سے۔ آپ نے گلی گلی، میں وہاں یہی کہہ رہا ہوں، انتخاب کا ہم نے نام رکھا ہے، اس سے پہلے ہی فیصلہ ہو جائے گا، حضور کا دین تخت پر آنا ہے، حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے، بس اور میں نے کبھی کہا مولویوں پیروں کو تخت پر نہیں لانا، ہاں یہ پکی بات ہے، مولویوں پیروں کو تخت پر نہیں لانا، مولانا نے نمازیں پڑھانیاں، میں ذرا بھائی حضرت پڑھانا ہے، پیر صاحب نے پیری مریدی کرنی، انہیں تقریر کرنی، انہیں بھی اپنی پیری مریدی انہیں درس دینا ہے، مولوی جتے آئے انہیں ایتھی رہنا ہے، تسی آنا ہے ہوتے، لیکن یہ ہر ایک کو پتا ہو کہ محمد عربی کا دین بیٹھا ہے اوپر، بس ہاں کسی ظالم کسی بدکار کو جرت نہ ہو کہ ویسے آنکھ اٹھائے، اسے پتا ہے ابھی رسول اللہ کا دین مجھے پکڑ لے گا جناب، مولوی نہیں پکڑے گا، دین پکڑے گا اس کو، ہاں دین پکڑے گا، دین بڑا جو ہے وہ عجیب و غریب ہے، اس کا اپنا دستور اور منشور ہے، دین کی بات کرنی ہے، میں نے کبھی میرے منہ سے سنا ہے، میں ڈی چوک کے اندر صرف صغیر اور کبیر پڑھاؤں گا، 1,00,000 طالب علم بھی مجھے دے دیا جائے گا، میں پھر بھی صرف نہ پڑھا دوں گا، اکیلے پڑھا دوں گا، کمال والی بات۔
24 घंटे पढ़ावांगा, सिर्फ नमाज़ों का वक्फा दे देना। दुनिया में काम काम काम, जब कब्र में जाएं तो रसूलुल्लाह फरमाए इतना काम करके आप सो जाते, आप सो जाते, इतना तो। हाँ जी, क्यों जी, ये क्या बात हुई जी, मैं राती तकरीर करन गया सी, सवेरे सुबह की नमाज बाद जमात नहीं पढ़ी, मैं जलसे में गया था, बल्कि तुझे पहली साफ में बैठना चाहिए। मैंने कहा तकरीर सुनने का ये माना है कि मेरी तो तकबीर तहरीमा भी आप जो है वो नहीं जाती, मैं पहली साफ में बैठता हूँ। मैं जी दर्स दे के आया, लिहाजा जनाब मैं बड़ा थक गया। कोई थकावट होती नहीं है, ये सहाबा को थकावट नहीं ना हुई तो 20 किस्म के खाने वालों को तो थकावट वैसे भी नहीं होनी चाहिए। ऊपर से कोको कोला वखरा जनाब, पेप्सियाँ वखरियाँ, हाँ जी, हलवे वखरे, मांडे वखरे, क्या परेशानी है जनाब। हाँ जी, अब मैं हदीस पाक सुनाने लगा हूँ। अन कैसे इब्न हाज़िम, हम जो बात कर, हमसे मुराद ये हजरात है, मैं तो आपको पता है ना कुत्ता पाक रसूलुल्लाह का मैं, ये हम बात इसलिए करते हैं कि लोगों को पता चले कि दीन हमने पढ़ा हुआ है। बाज़ दफ़ा इस बात का इजहार करना पड़ता है। अन कैसे इब्न हाज़िम क़ाल समेअतु साद इब्न अबी वक्कास यक़ूलु इन्नी लअव्वलु रजुलिन अहरक़ दमन फ़ी सबीलिल्लाह व इन्नी लअव्वलु रजुलिन रमा बिसहमिन फ़ी सबीलिल्लाह लक़द रअयतुनी अग़ज़ू फ़िल इसाबति मिन अस्हाब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा नाकुलु इल्ला वरक शजर वल हुबलते हत्ता तक़र्रहत अशदाकुना हत्ता इन्ना हदना लयदौ कमा तदौ शातो वल बईरो वासबहत बनु असदिन युअज़्ज़िरूननी फ़िद्दीन लक़द ख़िब्तु इज़न वदल्ला अमली। कैस बिन आज़िम कहते हैं कि मैंने हज़रत साद इब्न अबी वक़ास को फरमाते हुए सुना कि मैं पहला शख्स हूँ जिसने इस्लाम की खातिर बंदा मारा है। बाज़ दफ़ा अपनी बातों अपने कारनामे बयान करने पड़ते हैं, मैं सिर्फ नाव का इसलिए बात, और मैं वो मुसलमान हूँ जिसने इस्लाम की खातिर बंदा मारा, और पहला मैं वो बंदा हूँ जिसने इस्लाम की खातिर तीर चलाया। वलक़द रअयतुनी, और मैंने अपने आप को देखा कि अग़ज़ू फ़िल इसाबत, सहाबा के लश्कर में मैं जिहाद कर रहा था। मिन अस्हाब मुहम्मदिन मा नाकुलु इल्ला वरक शजर वल हुबलते, हमें रोटी तो खाना दरकिनार हम पत्ते खाते थे, साद इब्न अबी वक़ास कहते, और कीकर जो है इसकी फलियां खाते थे, और पत्ते और कीकर की फलियां खा खा के हत्ता तक़र्रहत अशदाकुना, हमारे मुंह जख्मी हो गए, मुंह जख्मी हो गए, और हत्ता इन्ना हदना लयदौ कमा तदौ शात वल बईर, तो फरमाया हमें पाखाना ऐसे आता था जैसे बकरियां मेंगनी करती हैं, ऐसे हम पेशाब करते थे। वासबहत बनु असदिन युअज़्ज़िरूननी फ़िद्दीन, आप हजरत उमर के ज़माने में गवर्नर थे ना इराक के, तो कुछ लोगों ने कहा कि साद नमाज सही नहीं पढ़ाते, फरमाया अब बनु असद मुझे कहते हैं कि मुझे नमाज पढ़ाना नहीं आती। लक़द ख़िब्तु इज़न वदल्ला अमली, फरमाया फिर तो मैं जलील हो गया, मेरे सारे अमाल बर्बाद हो गए, मैंने तो हुजूर के साथ नमाजें पढ़ी हैं, मुझे नमाज पढ़ानी नहीं आती। हम यही लोगों को कहते हैं कि अगर हमें दीन नहीं आता तो फिर समझाओ। हम अजी हाफिज भी हैं, कारी भी है, मौलवी भी हैं, सारा कुछ पढ़ा है, और 40 साल होते पढ़ते पढ़ाते, अगर हमें 40 साल में दीन नहीं समझ आया तो कुल वल्लाह जिनको नहीं आती उनको दीन समझ आया। ये बातें हम इसलिए बाज़ दफा करते हैं, लोग समझते हैं मौलवी गुरूर कर रहा है, तकब्बुर कर रहा है, तकब्बुर की बात नहीं। साद इब्न अबी वक़ास ने कहा कि अगर मुझे नमाज नहीं आती, मैंने तो उस वक्त दीन की खिदमत की है पत्ते खाकर, आज लोग कहते हैं हमें नमाज पढ़ाना नहीं आती। तो आज हम लोगों से यही बात करते हैं कि अगर दीन हमें नहीं समझ आता तो मैं वल्लाह समझने के लिए मैं खुद तैयार हूं, कोई बंदा हो मैं उसकी शागिर्दी करने के लिए तैयार हूं। मुझे समझाए नामूस रिसालत का मसला, अगर हमें नहीं समझ आया तो हम समझने के लिए तैयार है, लेकिन वो नहीं समझा सकता कुल वल्लाहु अहद वलम यलिद, जिसको वलम यलिद का नहीं पता, उसको क्या पता है नामूस रिसालत का मसला क्या है। कदर नबी दा एक ही जानन दुनियादार कमीने, कदर नबी दा जानन वाले सो गए विच मदीने। बस इस बात को समझना है। और आपको वो आलम लोहार का ये शेर
قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو. پہلے تو وہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکتے رہے اور بیچتے رہے, پتہ نہیں کیا کیا الزام لگاتے رہے. جب وہ پکڑے گئے تو قالوا یسرق فقد سرق اخ لہ. میں نے تو کبھی اس کا ترجمہ بھی مفتی صاحب نہیں کیا ہے جی. جب وہ پکڑے گئے تو کہنے لگے بنیامین کے بارے میں کہ اگر اس نے یہ کام کیا تو اس کا بھائی بھی یہ کام کرتا. اور یوسف علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں, یہ بات کر دی بھائی کے سامنے. جناب یوسف تختے, وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہی یوسف ہے. قالوا یسرق فقد سرق اخ لہ من قبل فاصر یوسف فی نفسہ. جناب یوسف نے وہ بات دل میں رکھی, فرمایا ولم یبد لهم قال انتم شر مکانا واللہ اعلم بما تصفون. فرمایا تمہیں کیا پتہ میں کہ اشارہ کروں تمہاری گردنیں اتر جائیں اور میرے سامنے یہ بات تم کر رہے ہو. یہ ساری باتیں جناب یوسف علیہ السلام نے چھپائی رکھی. لیکن قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا. جب ان کو پتہ چلا انک لانت یوسف, وہ کہنے لگے آپ بھی یوسف ہیں؟ میں ہاں. قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علیہ انه من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع. ہاں محسنین کے اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتا. بھائی پتہ نہیں کیا کرتے رہے, آخر اللہ نے بادشاہی عطا کر دی. آج محنت کریں آپ, ہاں کل آنے والا وقت اللہ کسی کا اجر ضائع نہیں کرتا. نہ صحابی نے تنکا حضور کے پانی سے نکالا تو حضور نے تو ان کو دعا دے دی. جو حضور کے دین کی خاطر کو جناب زخم کھائے, جیل میں جائے یا جناب اپنا وقت دے گا تو مالک اس کی قدر نہیں کریں گے. حضرت زبیر بن عوام نے ایسے حضور کو پنکھے سے ہوا دی. حضور سو گئے, کافی دیر کے بعد بیدار ہوئے تو فرمایا کہ جب میں سو گیا تو تم نے ہوا بند کر دی. عرض کی نہیں, میں حضور اس وقت سے آپ کو پنکھے سے ہوا دے رہا ہوں. فرمایا یہ جبریل کھڑے ہیں تمہیں سلام کہہ رہے. تو آپ جب نکلتے ہیں پریشانیاں, دکان بند کرتے ہیں اور جناب آپ کو گھر سے بھی تانے ملتے, یہ کیا تم نے شروع کر دیا, سیدھا سیدھا کام کرو, نماز پڑھو. انہوں نے کہا پاگل نماز تو پڑھتا ہی ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. اور مولا علی نے واری, میں تو عزت کے لیے جا رہا تھا, نیند تو میں تو حضور کی عزت کے لیے جا رہا, تو کون سی نمازوں کی باتیں کرتا ہے. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ, بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے. اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. ہاں تو نے جان دی, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بچ. مانا یہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جو حضور کی خاطر بظاہر نقصان بھی اٹھائے گا, مالک اس کا نقصان پہلے پورا کریں گے. ہاں تو نے جان دی انہیں پھیر. یہ مت سمجھے کوئی کہ میں حضور کی خاطر کیا تھا تو میرا موبائل گم ہو گیا تو پھر جلیا یہاں تو کیا تو. ہاں یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے نینے ہو دو عالم وہ امیدوار آئے. تو ایک موبائل کی خاطر باتیں کر رہا ہے, میرا موبائل گر گیا, تو کیا باتیں کرتا ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے. تو حضور کی عزت کے لیے باہر نہیں نکلا, وہ کیا سمجھتا, کون سا دین کا کام کر رہا ہے, وہ ہمیں بھی بتائے. ہاں وہ میں سیکھنا چاہتا ہوں, واللہ میں سیکھنا چاہتا ہوں, میں دوبارہ اس شاگردی اختیار کرنا چاہتا ہوں. بتائیں کعب بن مالک سے حضور 50 دن کیوں نہیں بولے, مجھے یہ بتائے. یہ تو بتایا ہی کبھی کسی نے نہیں کہ کعب بن مالک 73 جنگوں میں حاضر ہوئے, ایک میں نہیں جا سکے. 8 صفحے بڑی بخاری میں موجود ہیں, خود فرماتے ہیں رسول اللہ 50 دن مجھ سے نہیں بولے, اور بلا وجہ سستی سے پیچھے رہ گئے. خود کہتے ہیں سستی سے پیچھے. حضور نے فرمایا اٹھ جاؤ. 40 دن کے بعد حضور نے فرمایا ان کو کہو ان کی بیویاں بھی میکے چلی جائے. لیکن وہ صحابہ تھے. کعب بن مالک کے پاس جب صحابی آئے نا, اپنی بیوی میکے بھیج دو, تو کہا کہ جا کر عرض کرو طلاق بھی دینی ہے یا ویسے بھیجنا ہے. اگر حکم ہو تو طلاق بھی دے دیں گے جناب. یہ ہے وہ رسول اللہ کی بات. میں نے ایسا دین نہیں پڑھا کہ حضور کی عزت پر حرف آ جائے اور مولوی خادم جو اندر بیٹھا رہے اور پھر سمجھے کہ دین یہی ہے. پھر کعب بن مالک سے پوچھو کہ کعب بن مالک پر کیا گزری,
اس کو تو میں پورا درس حدیث میں علماء بیان کرے، کہتے حضور کبھی ناراض نہیں ہوئے؟ کعب بن مالک سے پوچھو وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسهم وظنوا اللہ ملجا الا اگے جی من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم. کیوں جی؟ ہاں بات اتنی ہے، حضور کی بات کرو، ہاں رسول اللہ کی عزت کی بات کرو. جہاں بھی بیٹھو تو یار دی گل سنا ملا، نہ لمے بینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا. بس ہمارا بابا یہی کہہ گیا قیامت تک انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، بس انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے. کیوں جی؟ لو جی اب حدیث پاک. نہ بہت طویل تے نہ مختصر، جنہوں نیند آئی انہوں نے اجازت. پڑھ دے اجازت ہے سر؟ ہاں جی آپ بھی چاہتے؟ حضور اس کے اندر امام حسن کہتے ہیں حضور کی زلفیں ایسی تھی، حضور کے ابرو ایسے تھے، رسول اللہ مسکراتے ایسے تھے، حضور کی پیشانی ایسی تھی، حضور کی مبارک ناک ایسی تھی، حضور کے دندان مبارک ایسے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں کے اوپر والی حصہ ایسے تھا، نیچے والا حصہ ایسے تھا. میرے نانا جان چلتے ایسے تھے، حضور دیکھتے کیسے تھے. یہ امام حسن یہ فرماتے ہیں. عن الحسن ابن علی قال سالت خالی ہند بن ابی اعلی وکان وصافا عن حلیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اشتہی ان یصف لی مما تعلق به فقال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخما مفخما یتلال وجهه تلال القمر لیلۃ البدر اطول من المربوع واکثر من المشذب عظیم الحامة رجل الشعر فرقت حقیقة فرقها والا فلا يجاوز شعره شحمة اذنيه اذ هو وفره ازهر اللون واسع الجبین ازج الحواجب سوابغا من غیر قرن بینهما عرق يدره الغضب افنى العرنین له نور يحسبه من لم يتعمله اشم كسل لحية سال الخدين دلي الفم مفلج الاسنان دقيق المسربة كأن عنق وجيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين منكبين ضخم الكراديس انور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشار يجري كالخط عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك اشعر الذراعين والمنكبين وعلى الصدر طويل الزندين رحب الراحة شسن الكفين والقدمين سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء اذا زال زال قلعا يخطو تكيفا ويمشي هونا زريع المشية اذا مشى كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره الى الارض اكثر من نظره الى السماء جل نظره الملاحظة يسوق اصحابه يبدأ من لقي الصلاة. مولا علی دی تاکہ پھر اے نہ ہوے نا بھائی پتراں دی سنائے تے ابا جی دی رہ جائے. اور مولا علی کی فرماندے
عن علی لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغط ولا بالکثیر المتردد وکان رباتا من القوم ولم یکن بالجاد القطط ولا بالصبت کان رجلا شعرا ولم یکن بالمتهم ولا بالمکلسم وکان فی وجهه تدویر ابیض مشرب ادعج العینین اهدب الاشفار جلیل المشاش والقطط اجرد ذو مسربت شسن الكفین والقدمین اذا مشى تقلا کانما ينحط من سبب واذا التفت معا بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین. اے سارے نے مل کے پڑھنا ہے، اے سارے نے مرزائیاں دے یارانو ہی تے مرزائیاں نو ہی پوری دنیا ہوتے گونج پوے کہ مولا علی کی فرماندے ہیں حضور خاتم النبیین کنجن بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین. تسی یہ کہنا ہے نا خاتم النبیین، ہاں بین کتفی خاتم النبوت وہو خاتم النبیین. دنیا نو پتہ چلے جڑے نرم گوشے رکھ دیں مرزائیاں دے بارے ٹٹو زمانے کے مولا علی فرماتے ہیں بین کتفی خاتم النبوت و خاتم النبیین بین کتفی خاتم النبوت و خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرا من راو بداہتا حابہ ومن خالتہ معرفتا حبہ یقول نائتہ لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ. نکو نا اسی کالیاں تے نہ کالیاں گلاں کردے ہاں چمک دے محبوب دے غلام ہاں اور گلاں بھی اسی چمک دے ہویاں کردے اسی گلاں بھی چمک دے ہویاں کردے. فاروق اعظم کے زمانے میں لما فتح اللہ اسی فرمایا اللہ نے فتح کیا، ہاں جی لما فتح اللہ المدائن علی صحاب رسول اللہ، اللہ نے جب مدائن صحابہ رسول کو دے دیا فتح کر کے دے، فتح اللہ نے کی. اللہ بات تو خود ہے، خود بھیگ دیں اور خود کہیں. فی ایام عمر حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں مال غنیمت آ گیا. حضرت عمر فرمایا بھائی دسترخوان بچھا دو پوری مسجد نبوی شریف ہے. فامرہم بالانطاع فبسط فی المسجد، فرمایا سارے دسترخوان لے آؤ کپڑے بچھا دو. پھر فامر بالاموال فافرغت علیہا، پھر آپ نے فرمایا سارا مال غنیمت لے آؤ، ہے نا سارے دسترخانہ ہوتے بچھا دو سارا فی المسجد. جتنی بھی میں پڑھا حضرت عمر مسجد سے نکلے، رسول اللہ مسجد سے نکلے، کیوں جی صدیق اکبر مسجد سے نکلے، حضرت عمر مسجد سے نکلے، عثمان غنی مسجد میں سوئے ہوئے تھے، مولا علی مسجد سے نکلے، امام حسن مسجد سے نکلے، امام حسین سارے. پھر حضرت عمر نے جب سارا مال مسجد نبی شریف ڈھیر لوا دیتے نا مدائن جب فتح ہویا تو حضرت عمر نے پھر سارے صحابہ نے جمع فرمایا. وَأَوَّلُ مَنْ بَدَا إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي، کم از کم اس ویلے لکھ صحابہ تے آئے نا، چلو اس ویلے جڑے موجود ہے وہ ہزارہ ہونے تے ہزارہ صحابہ میں جو سب تو پہلے حضرت فاروق اعظم نے امام حسن ہو کے فرمایا آپ تشریف لے آئیں، تسی تشریف لے آئیں. وقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما آفا اللہ علی المسلمین فقال له بالرحب والکرامت فامر له بألف درہم. حضرت عمر فرمان لگے واہ واہ جی سبحان اللہ آپ تشریف لے آئے ہو، مرحبا مرحبا. ہاں جی ساریاں اس طرح تھوڑی ہیں ماشاءاللہ تسی تشریف لے آئے ہو. کہ آپ نے فرمایا 1000 درہم آپ دی بارگاہ وچ نظرانہ پیش کرو.
حضرت امام حسن تشریف لے گئے، پھر امام حسین آ گئے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین فقال له الرہب والکرامہ. نہ کہ امیر المومنین وہ مال غنیمت سے ہمیں بھی دیں. حضرت فاروق اعظم نے امام حسین کو دیکھ کر فرمایا مرحبا مرحبا. آل بیت صحابہ دے نام دے جھگڑے سانو ہی دسو نا، تو انہوں کنے پٹیاں پڑھائیاں اتنے تے مرحبا مرحبا. وہ امیر المومنین کہہ رہے ہیں. کس کو کہہ رہے ہیں؟ جب امام حسین اور امام حسن نے فاروق اعظم کو امیر المومنین کہا اور فاروق اعظم کا انتخاب حضرت صدیق اکبر نے کیا، اگر صدیق اکبر کا یہ فیصلہ درست نہیں تو پھر حسن اور حسین امیر المومنین کس کو کہہ رہے ہیں؟ لہذا صدیق اکبر کی خلافت کی بھی کوئی مثال نہیں، حضرت عمر کی خلافت کی بھی کوئی مثال نہیں. اس تو بڑی قانونی خلافت ہی کوئی نہیں. جی ہاں، ہم یا امیر المومنین. انہوں نے پتہ سی قیامت تک لوگاں بک بک کرنی تے حسن تے حسین مور لا کے جا رہے، ورنہ کالا یا عمر بھی تو کہہ سکتے سن. نہ کہا نہیں نہیں یہ تے بڑے گلاں ہونیاں بعد وچ. ہاں جی منہ شگافیاں لوگوں نے کرنی. آج حسن تے حسین مور لا کے جا رہے. جیڑا انہاں نو منن والا ہوئے گا انہاں نو امیر المومنین ضرور مننے گا. جی اے بات. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین فقال له الرہب والکرامہ. انہوں نے کہا مرحبا تہاڑیاں عزتاں دی وجہ تو ساڑیاں عزتاں جی. تسی تشریف لے آئے ہو، تسی تشریف لے آئے ہو. فامر له بألف درہم، 1000 درہم آپ نے پیش کی. تو فرمایا ہے فبدر الیہ ابن عبداللہ بن عمر. پھر تیسرے نمبر تے آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر آ گئے. فقال یا امیر المومنین آتنی حقی مما افاء اللہ علی المسلمین فقال له الرہب والکرامہ. انہوں نے کہا امیر المومنین اتنے بولی اے نہیں کیا یا ابھی. انہوں نے کہا گل جی بڑی وڈی سی. انہوں نے کہا امیر المومنین میرا حق میں نو دو. تو آپ نے فرمایا جڑے پہلے آئے سن انہاں دی وجہ تو تانوں ہی مرحبا تے انہاں دی وجہ تو تانوں ہی عزت مل گئی ہے. کیوں جی؟ انہوں نے وجہ فامر له ب500 درہم. فرمایا میرے پتر رو 500 درہم دو. کیوں جی؟ آؤ حضرت فاروق اعظم دے اس عطا تے بھی قربان تے عبداللہ بن عمر دے سوال تے بھی قربان. پھر فاروق اعظم دے جواب تے ساری دنیا قربان. وقال یا امیر المومنین انا رجل مشتد اضرب بالسیف بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم والحسن والحسین طفلان یدرجان فی سکک المدینہ. کہنے لگے ہاں توتیہم الفن الفن و توتینی ب500. انہوں نے کہا امیر المومنین میں ایڈا مضبوط جنا تے میں رسول اللہ دے سامنے جہاد کردا رہا، تلواراں لے کے لڑدا رہا اسلام دی خاطر. تے امام حسن اور حسین تے اس ویلے بچے سن تے مدینہ پاک دی مبارک گلیاں وچ چل کے تے مدینہ پاک دی گلیاں نور بکھیر دے سن. تے میں اس ویلے تلوار نال لڑدا سی. انہاں نو تسی دتا توتیہم الفن الفا، انہاں نو 1000 درہم تے میں نو 500. قال نعم. فرما ہاں بیٹا گل تے انجی ہے. اذهب فاتح بابن کابیہما وام کا امہما وجد کا جدہما وجدت کا جدتہما وعم کا عمہما وخال کا خالہما وخالت کا خالتہما فإنک لم تاتنی بھی. فرما ہاں بیٹا گل تے انجی ہے کہ میں تینوں 500 دیتے انہوں نے 1000. جی انہوں دی برابری دا حصہ لینا ہے اذهب تو پھر جا فاتنی بابن کابیہما. پھر انہاں دعا جا باپ لیا. قال نعم.
کیسی بات؟ قال نعم، فرمایا ہاں گل تو پتر انجی ہے، میں تو بڑے مجمع میں چنج کیتا، نام اذهب، جے انہاں دا برابر حصہ لینا ہے تو فاتنی بیابن کا ابیہما، پھر ایو جے ابا لے آؤ، وامن کا امہما، پھر ایو جے امی لے آؤ، وجدن کا جدہما، پھر ایو جے نانا لے آؤ، وجدتن کا جدتہما، پھر ایو جے نانی لے آؤ، وعمن کا عمہما، انہاں دے برابر کوئی چاچا لے آؤ، وخالن کا خالہما، انہاں جے کوئی مامو لے آؤ، وخالتن کا خالتہما، انہاں جے کوئی خالہ لے آؤ، فَإِنَّكَ لَا تَأْتِنِي بِهِ، فرمایا چلا بھی جا ساری کائنات تلاش کر، ایو جے رشتے تنوں نہیں لبڑے۔ صحابت اہل بیت تے جھگڑے کرنا، اے امیر المومنین ہزاراں دے مجمع فرمایا، ایک تو ہوندا ہے نا کسی نو مان جانا خفیہ طریقے نہ، میں تہاڈی بڑی عزت کرنا لیکن مجمع وچ گل نہ کرنا، فقیر بھی کوئی بات ہے رکھ لینا، ہاں جی اے تے گل ہور بھی اگے دی، حضرت عبداللہ بن عمر راویان کہندے میں آیا اپنے ابا جی دے دروازے تے، پہلے امام حسن تے حسین کھڑے سن، میں آیا حضرت عمر دے گھر، یعنی اپنے گھر آیا تے میں غلام نو جارود نو کیا غلام نو، حضرت عمر دے خاص غلام سن، آپ نے فرمایا کہ جا کے میرے ابا جی نو کہو اے پتر آیا، انہوں نے اگو کیا جا کے پتر نو کہو چلا جا، اس وقت ملن دا ٹائم نہیں۔ امام حسن تے حسین کھڑے سن، یہ بھی واپس تشریف لے گئے، بعد فاروق اعظم نو پتہ چلیا تے آپ تشریف لے گئے، فرمایا جی تسی کیوں آئے ہو واپس؟ انہوں نے کہا جی اسی کیا پتر نو اجازت نہیں ملی تے سانو کی تو ملنی؟ تے حضرت فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فرمایا حل انبت الشعر علی الراس غیرکم، فرمایا جی تو آڑے علاوہ کوئی ہے جنہ دی وجہ تو ساڑھے سر دے بال سلامت ہوں؟ ہاں جی گلہ کی وجہ کرنے ہو تسی، اہل سنت کا ہے بیڑا، اصحاب حضور اور نجم ہیں اور ناؤ ہے طرت رسول اللہ کی، کیوں جی اتنی بات ہے، اسی کوئی گل کی تھی کسی نے پریشان، لیکن اسی حضور نے فرمایا جڑ میرے صحابہ دے بارے کوئی گل کرے تو پھر کوئی عالم اپنا علم دا اظہار نہ کرے، تو حضور نے فرمایا اس مولوی دے نہ اللہ فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، یہ میرے آقا نے فرمایا، تو فرمایا جس ویلے ویکھو کہ میرے صحابہ نو برا کیا جا رہا ہے پھر ایک کہہ دینا لعنت ہے تواڈے شر تے، لعنت اللہ علی شرکم، یہ رسول اللہ دے فرمان۔ لو جی گل پھر اگلی کی ہے، آپ نے فرمایا کہ جاؤ جناب یہ جو رشتے لے آؤ، کیا کیسے؟ فاتنی بیابن کا ابیہما و امن کا امہما و جدن کا جدہما و جدتن کا جدتہما و عمن کا عمہما و خالن کا خالہما و خالتن کا خالتہما فإنک لا تأتنی بی، فرمایا میرے پترہ یہ جو رشتے لبنے کوئی نہیں تن۔ اما پھر فاروق اعظم خود وضاحت کی، یہ نہیں کہ تو وضاحت کر دے، فرمایا میں خود وضاحت کر کے جا رہا ہوں، ہم اہل بیت کو کیسے مانتے ہیں جی؟ اہل بیت کے نام پر جو ہمارے بارے میں بات کرے گا پہلے وہ اہل بیت کے بارے میں بات کرے گا، اگر کوئی اہل بیت کے بارے میں بات کرتا ہے کہ میں ان کو مانتا ہوں تو پھر حضرت عمر کو ماننا پڑے گا، کیوں جی؟ ہاں یہ ماننا پڑے گا۔ آپ نے خود فرمایا اما ابوہما فعلی المرتضی، فرمایا میں تنو دستا ہے نا دے ابا جی علی مرتضان، واما امہما ففاطمۃ الزہرا، فرمایا انہاں دی امی جان حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا ون، وجدہما محمد المصطفیٰ، فرمایا انہاں دے نانا جان محمد مصطفیٰ ون، وجدتہما خدیجۃ الکبریٰ، انہاں دی نانی جان خدیجۃ الکبریٰ، وعمہما جعفر ابن ابی طالب، انہاں دے چچا جان حضرت جعفر ابن ابی طالب۔ حضور فرماندے سن جدوں یہ شہید ہو گیا نا جنگ موتج تے حضور نے فرمایا جنت جے فرشتے نال اڑ دین۔ ایک دن رسول اللہ تشریف فرما سن، فرمایا وعلیکم السلام، صحابہ نے عرض کی تھی حضور بندہ تے کوئی نہیں، تسی کدے سلام دا جواب دیتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جعفر طیار کی روح یہاں فرشتوں کے ساتھ گزری، انہوں نے مجھے سلام کیا تو میں نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ شان اہل بیت، شان اہل بیت،
شان اہل بیت، شان اہل بیت، او شان اہل بیت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ۔ آگے آپ نے فرمایا وخالم ابراہیم ابن رسول اللہ، فرمایا جان دے ہو انہاں دے ماموں کونن؟ نبی علیہ السلام دے پیارے صاحبزادے حضرت سیدنا حضرت ابراہیم۔ کیوں جی؟ فرمایا ان کے ماموں جو ہیں وخالہما ابراہیم ابن رسول اللہ، فرمایا رسول اللہ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم ان کے ماموں ہیں۔ وخالتہما، کیوں جی؟ تیری گندی سوچ تے تیری گندی فکر ہوتے لعنت ہوئے کروڑ واری۔ کہنا حضور دیاں ترے صاحبزادیاں نہیں، تیری گندی زبان سنیے یا او زبان سنیے جنہ دے بارے حضور نے فرمایا عمر دی زبان تے حق بولتا۔ عمر دی زبان تے حق بولدا، ترجمان نبی او ترجمان نبی او ترجمان نبی، جان شان عدالت، فارق حق و باطل، تیغ مسلول شدت، انہاں فکرہ تے سوچاں چے لعنت۔